زیادہ تر ہمارے گناہ ہماری زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں، کسی کمزور کو تھپڑ ماریں، یہ زیادتی ہمارے ہاتھوں کی. ہماری ٹانگیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، اور بھی اعضاء بدنیاں گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے. جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم اس کا وتیرہ ہے، بہتان تراشی یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز یہ اختیار کرتی ہے. ہمارے بہت سارے گناہ زبان کی وجہ سے ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو زبان اور پارسائی کی جگہ ان دونوں کی حفاظت کرنے کی تلقین دی گئی. زبان کو تو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا، اور اس کی آفات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے ہیں. تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. چونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں یا پھر خاموش رہیں. تو خاموشی نجات دیتی ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. علامہ رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا، اور تھا وہ بادشاہ زادہ. تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا. اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا. حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے. ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے. تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں. ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا. اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا. ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی. تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا، اور تاک کے تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی. تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے. نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات ہے. بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی. آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرا ہوا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے. تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا، تو اس کی مرمت کرو. تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گئی. خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے. زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے اور ثواب دارین کے مستحق بنیے.